الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. اس کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی. ارادہ ہے کہ آج اسی آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے. اللہ رب العالمین ہمیں حق و سچ بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو پیدا فرمایا. انسان کی تخلیق کا مقصد حقیقی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کے علاوہ بے شمار مخلوقات ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں. لیکن ہم انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات میں، بہت سارے امور میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں. ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں. ہم بھول چوک کا، ہم غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ تمام انسان آدم کی اولاد یہ خطا کار ہیں، خطا کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں، گنہگاروں میں، گناہ کرنے والوں میں، غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی کا احساس ہو، ندامت کا احساس ہو، اور اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لے. وہ بندہ سب سے بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا:
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی جانب توبہ نصوح کرو، خالص توبہ تم اللہ رب العالمین کی جانب کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو گے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین سے مانگو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کے بدلے میں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اے مومنو تم اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرو، تم اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی مانگو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی غلطیوں پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب بنا دے گا، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب و سرخرو کر دے گا۔ کامیابی اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العالمین کے حضور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جنت میں تمہیں جو بھی مقام اللہ رب العالمین عطا کرے، اللہ رب العالمین اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا، اور اس دنیا میں یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمان کو برستا ہوا چھوڑ دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے، بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی اس توبہ کا، استغفار کا، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کا فائدہ نہ صرف ہے کہ آخرت میں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، توبوا الی ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے توبہ کیا کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو۔ فواللہ انی لا اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئیں، اللہ رب العالمین سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی تھیں، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی
اللہ کا ڈر اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سمایا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں، 100 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہوں۔ آج ہم سر تاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور نادم و شرمندہ ہونا تو دور کی بات، کبھی کبھار گناہوں پر ہم فرحاں و نازا بھی ہوتے ہیں، ہم اس پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں گناہ کر کے کہ آج ہم نے تو فلاں تیر مار لیا، آج ہم نے فلاں کو ڈھکیل دیا، آج ہم نے فلاں تیر مار لیا، آج ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا، آج ہم نے اس کو برباد کر دیا، آج ہم نے اس کی کرسی چھین لی، آج ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے میں یہ گناہ جس کو آج ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج جس کو تم بہت معمولی گناہ سمجھتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ یہ تابعین کے زمانے کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے بارے میں بتلایا کہ مومن اپنے گناہ کو ایسے تصور کرتا ہے، چھوٹا گناہ، چھوٹا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی گناہوں کے بوجھ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس کے اوپر کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہو۔ اور ایک فاجر کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دی ہے کہ جیسے اس کی ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اور اس کو ایسے ہانک دیا، ہاتھ کے ذریعے سے اس کو بھگا دیا، یعنی ایسے ہی معمولی گناہ اس کو سمجھتا ہے، اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنے گناہ کو، ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کو شمار کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کیے، آج ہم نے کیا 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 ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے۔ اور یہ صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں تھی کہ آپ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرتے تھے، ہر وقت یعنی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، بلکہ آپ سے پہلے اکثر انبیاء، بلکہ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیا، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کر دے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی ہم خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی ہم خسارہ اٹھائیں گے۔ اور ہماری کیا بساط، ہم گناہوں میں سرتا پا ڈوبے ہوئے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی، اور آپ نے تلقین کی تھی کہ اس کو نماز میں پڑھتے رہنا۔ دعا تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
ربنا انی ظلمت نفسی، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، مغفرۃ من عندک وارحمنی، اے اللہ تو اپنی جانب سے اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے اوپر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے رجوع ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، میں توبہ کو سننے والا ہوں۔ کوئی توبہ کرے تو، کوئی اللہ رب العالمین سے معافی مانگے تو، اگر صدق دل سے نیک نیتی سے وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے کسی کو دکھلا کر کے نہیں، بلکہ وہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی اللہ رب العالمین کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر کے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، کہ وہی ہے وہ ذات جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو، چاہے اچھائی کرو یا برائی کرو، ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے، ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، سارا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے۔ آج کچھ بھی کر لو، اس دنیا میں کچھ بھی کرو، یہ سمجھتے ہو کہ فلاں نہیں دیکھ رہا، فلاں نہیں دیکھ رہا، فلاں سے مطلب نہیں ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے ہوگا، تو ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو اس کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مشرکین کو دعوت اسلام دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ظالم، بڑے پاپی، بڑے گنہگار ہیں، کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دو اے نبی کہ تم نے اپنے نفسوں پر جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، جن لوگوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین سے مانگو، اللہ رب العالمین کے سامنے رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ وہ 99 کا قاتل، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ صرف اس نے نیت کی تھی، توبہ کی نیت کی تھی، اور پوچھا لوگوں سے کہ ہم نے اتنا گناہ کیا ہے، کیا اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر سکتا ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کی خبر دی کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ ایک پادری کے پاس پہنچتا ہے اور اس پادری سے اپنا سارا معاملہ بیان کرتا ہے۔ وہ پادری کہتا نہیں، کوئی معافی نہیں ہے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا، لیکن ندامت اور شرمندگی کا احساس اس کے یہاں ہے۔ پھر لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا اللہ رب العالمین مجھے معاف کرے گا؟ مجھے کسی ایسے عالم کا پتہ بتاؤ جو مجھے یہ بتلا دے کہ اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے گا۔ ایک عالم کے پاس لوگ اسے ایک عالم کے پاس بھیجتے ہیں، وہ عالم کہتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرو، رو گڑ گڑاؤ، اور اپنی بستی کی جانب مت جانا، کیونکہ وہاں برے لوگ رہتے ہیں، برے اعمال کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ظالم رہتے ہیں، قاتل رہتے ہیں، اس لیے تم اپنی بستی کی جانب مت جانا، اس بستی میں رہنا اور اسی بستی میں تم اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا۔
وہاں وہ جاتا ہے، راستے ہی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ عذاب اور رحمت کے فرشتے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے جائیں گے، 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی تھی، یا توبہ کی اس نے نیت کر لی تھی۔ یہ نیک لوگوں کی بستی کی جانب جا رہا تھا۔ ایک فرشتوں میں سے ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے، اور دونوں اس کو، اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تھا، دونوں اس سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ صلح کرا دیجئے، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ لوگ اس کو اپنا فیصل تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم دونوں مسافتوں کو ناپ لو، یعنی بستی سے یہاں سے لے کر کے اس بستی کو ناپ لو جہاں اس کو جانا تھا، اور جہاں سے یہ آیا تھا اس بستی کو بھی ناپ لو یہاں تک۔ اللہ رب العالمین، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین اس بستی کو حکم دیتا ہے، جو بستی اللہ رب العالمین اس بستی کو، اس مسافت کو حکم دیتا ہے جو کہ اس آدمی سے، اس بستی سے قریب تھی جہاں وہ جا رہا تھا، کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اس کے قریب ہو جاؤ، اور اس مسافت کو جو پہلے وہ طے کر چکا تھا اس بستی کو حکم دیا کہ تم تھوڑی سی پھیل جاؤ، تم تھوڑی دور ہو جاؤ۔ جب مسافت ناپی گئی تو وہ مسافت دور ہو گئی جو طے کر چکا تھا، اور جو طے کرنے والا تھا تو وہ مسافت کم ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، چنانچہ اس کو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو گناہ کے بعد نادم و شرمندہ ہو جاتا اپنے گناہ پر یعنی اس کو ندامت ہو جاتی ہے، شرمندگی ہو جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جب کوئی اپنی غلطی کا توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور یہ اس پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو صحرا میں ہوتا ہے اور اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے، اور اس سواری پر اس کا سارا مال و اسباب ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈتا ہے، پھرتا ہے، دوڑتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن وہ سواری نہیں ملتی ہے۔ بالآخر وہ ایک جگہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، پیڑ کے نیچے آ کر کے وہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کا یقین کر لیتا ہے۔ اچانک اس کی نظر اس کی سواری پر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ میری سواری میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ زبان سے اس کے جو کلمات الٹے نکل جاتے ہیں، اور وہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے عالم میں کہہ بیٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی کے عالم میں اس کے یہ الفاظ الٹے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس سواری کے ملنے سے، یعنی اس صحرا میں جو آدمی پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، اپنی گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اس سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے ایک گناہ کیا، فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویاخذ السیئات، کہ پھر اس کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو
اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس غلطی کو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اس گناہ پر اس کی گرفت بھی کر سکتا ہے، اس گناہ پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اس کے بعد وہ گناہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے رجوع ہوتا ہے، آخر میں کئی مرتبہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اور ہر مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے نادم و شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے تائب ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے احساس ندامت ہوتا ہے اس کو، اور یعنی شرمندگی ہوتی ہے، اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اولاً تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ گناہوں کا صدور ہم سے نہ ہو، گناہوں کا ارتکاب ہم سے نہ ہو، لیکن اگر گناہ ہم سے سرزد ہو جائے تو ہم اللہ رب العالمین کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں، اس سے معافی مانگیں، اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ رب العالمین یقیناً معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں استغفار کرنے والا بنا دے، اللہ رب العالمین ہم میں سے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے، اللہ تو ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں اس دنیا میں نہیں ہے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو اس کرونا بیماری کو ہم سے دور بھگا دے، اور اس کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، اور جو ساری پریشانیاں ہیں اس کرونا کی وجہ سے وہ ساری پریشانیاں ہم سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔